انی اذبحک، میں تیرے گلے پر چھری چلانے لگا ہوں، تو مجھے جتنا بھی پیارا ہو، توجہ کیجئے گا، تو مجھے جتنا بھی پیارا ہو، تو جتنا بھی فرما بردار ہو، تو جتنا بھی میرا راج دلارا ہو، تجھ سے مجھے جتنی بھی زیادہ محبت ہو، لیکن میرے بیٹے میں تیرے گلے پر چھری چلا کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اسماعیل بھی مجھے پیارا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مجھے اللہ کا حکم پیارا ہے۔ ہاں، اس سے بڑھ کر مجھے اللہ کا حکم پیارا ہے۔ اسماعیل بھی میرا پیارا، لیکن اس سے بڑھ کر کس کا حکم مجھے پیارا؟ ہاں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، فانظر، اب تو اپنا خیال بتا، ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے میرے بچے؟ اب حضرت اسماعیل کی بات سنیے اور قرآن کا ایک نقطہ سمجھیے۔ یہاں قرآن مقدس نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے، جو سمجھدار میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ توجہ سے سنیں گے تو بات بڑی مزے کی ہوگی۔ جب بندہ کسی کو کوئی کام کرنے کا کہتا ہے تو بندہ آپس میں الفاظ کہتے ہوئے کہتا ہے افعل، افعل، الف، فا، عین اور لام، کتنے الفاظ کہے گا؟ 4 لفظ، سمجھیے بات کو۔ یا کہے گا اعمل، الف، عین، میم اور لام۔ ویسے تو یہ سبق تدریس کے سبق ہوتے ہیں، طالب علموں کے سبق ہوتے ہیں، لیکن یہاں میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کا ذوق ہوا تو آپ کے دل میں اس بات کی لذت پورا ہفتہ محسوس ہوگی۔ افعل یا اعمل، یہ کام کر، یہ کام کر۔ لیکن یہاں آپ اندازہ کیجئے، جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کہا میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال ہے، تو وہاں قرآن نے لفظ ذکر کیا یا ابت افعل، الف اللہ نے درمیان سے گرا دیا، حمزہ درمیانے کلام میں جب آتا ہے تو گر جاتا ہے، یہ ایک اصول ہے۔ حضرت اسماعیل نے گویا کہ یہ لفظ استعمال کیے یا ابت افعل، اے میرے ابا جان۔ یہاں میں پورے لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا میرے ابا کے افعل، یہ کام کیجئے، کہ 4 لفظ کہوں گا تو زیادہ دیر ہوگی، میں درمیان کا حمزہ گزار رہا ہوں، گرا رہا ہوں۔ میرے پیغمبر اور میرے ابا جی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں ہونی چاہیے جتنی کلام میں ایک لفظ کے زیادہ ہونے کی دیر ہوتی ہے۔ قربان جاؤں خدا کی قسم کہ جتنا ایک لفظ کم بولوں گا اتنی دیر کم ہوگی۔ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں ابا جی؟ اگر آپ کو میں اسماعیل پیارا ہوں اور مجھ سے بڑھ کر اللہ کا حکم پیارا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس اللہ کا حکم ابراہیم باپ کو پیارا ہے اسی اللہ کا حکم مجھ اسماعیل بیٹے کو بھی پیارا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کی حکمت کی، اس اسماعیل کے گلے پر چھری کیسے چلتی جس کی نسل میں میرے نبی محمد نے آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کی گلے پر اللہ چھری کیسے چلنے دیتا؟ آسمانوں سے اب قرآن نے ایک انداز ذکر کیا، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ یہاں پہ پھر قرآن کا ذوق دیکھیے، اسلما، اسلما کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسلام لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے سیدھی تابع داری کرنی ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ ہاں یہ مقصد ہوتا ہے، سمجھ جائیے اس بات کو بھی۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے تابع داری کرنا، عقل کچھ کہہ رہی ہو اور حکم ربی کچھ کہہ رہا ہو۔
تو وہاں اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، کس کے حکم پر لبیک کہنا ہے؟ یہ مطلب ہے اسلما کا۔ اب اس کی میں پہلے شاید آپ کو کئی دفعہ مثال سنا بھی چکا ہوں۔ موذی کوئی جانور انسان کے سامنے آ رہا ہو، چلے قرآن نے جس کا ذکر کیا، سانپ سامنے سے آ رہا ہے اور میرے ہاتھ میں ہے لاٹھی، میرے ہاتھ میں ہے ڈنڈا، سانپ مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، میرے ہاتھ میں لاٹھی اور ڈنڈا موجود ہے۔ اب میرا عقل یہ کہتا ہے اس ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑ، جب تیرا دشمن تیرے سامنے آئے تو اس کے سر پر اس ڈنڈے کو مار۔ یہ عقل کہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ یہ عقل کہتا ہے۔ یہ عقل کہتا ہے سانپ تیرے قریب آنے لگے تو اس کے سر پر ڈنڈے سے وار کر۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ موسیٰ پیغمبر کھڑے ہیں، سامنے سے سانپ بن گئے ہیں، جادوگروں کی جادوگری میں لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی اور رسیاں بھی سانپ بن گئی۔ اب پیغمبر موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے اور قرآن فیصلہ کرتا ہے الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ اب وہی کہتی ہے، عقل کہتی ہے مضبوطی سے پکڑ، اور حکم ربی کہتا ہے اس عصا کو زمین پر ڈال، ہائے اس عصا کو زمین پر ڈال۔ اگر عقل والے ہوتے اور حکم ربی کو پیچھے کرنے والے ہوتے تو پھر حضرت موسیٰ اس عصا کو سختی سے پکڑتے، لیکن قربان جاؤں حکم ربی کو آگے رکھا اور اس عصا کو زمین پر ڈالا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے پھر وہ اللہ کے حکم کو ماننے والوں کی اللہ یوں لاج رکھتا ہے کہ پھر رب انہاں دی کنڈ لگن دیندہ نہیں، پھر اللہ ان کی کمر زمین پر نہیں لگنے دیتا۔ حضرت موسیٰ نے عصا زمین پر ڈالا اور رب نے حکم جاری کیا، کہاں گئی وہ رسیاں اور کہاں گئے وہ سانپ؟ ایک لمحے میں حضرت موسیٰ کے عصا نے ان کی جادوگری والی رسیوں کو اور ان کے عصاؤں کو جو سانپ بنے ہوئے تھے نگل کر ہڑپ کر لیا اور نام و نشان مٹا دیا۔ اور پروردگار نے مسئلہ سمجھایا، کامیابی اسے ملے گی جو عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے گا، رب کے حکم کو مان کر چلے گا۔ پھر اللہ کے حکم کو مانا۔ پھر ایک اور معاملہ آیا کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر ماں کی گود بچے کی محافظ ہوتی ہے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے چوزوں کی فطرت میں بھی یہ بات رکھ دی ہے کہ جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں نا تو اللہ انہیں یہ فطرت سمجھاتا ہے، انہیں یہ معاملہ، یہ عقل اللہ سمجھا دیتا ہے کہ اب اگر تمہاری پناہ ہے نا تو وہ ماں کے پروں میں ہے، وہاں جا کر پناہ لو۔ وہ بھی وہاں چھپتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دور فرعون میں پیغمبر موسیٰ کی پیدائش ہوئی اور ماں پریشانی میں مبتلا ہو گئی، اور پریشانی اس قدر بڑی کہ رب کو آسمانوں سے وحی اتار کر الہام ڈال کر یہ حکم دینا پڑا القیہ فی الیمی، نہ پریشان ہو، اگر تیری گود تیرے بچے کی دشمن ہو گئی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تیرے بچے کی حفاظت دریا کی لہروں سے کرواؤں گا، دریا کی لہروں کو تیرے بچے کا محافظ بناؤں گا، پریشان نہ ہو۔ القیہ فی الیمی۔ اب عقل کہتی ہے کہ دودھ پیتے بچے کو ماں سینے سے لگائے، گود میں رکھے، اور رب کا حکم کہتا ہے کہ دریا کی لہروں کے حوالے کرے۔ وہاں حضرت موسیٰ کی ماں نے اتباع اور تابع داری کی، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے۔ اور پھر وہی رب ہے جس نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پلوایا بھی صحیح اور ماں کو خرچہ دلوایا بھی صحیح، اور پھر حضرت موسیٰ کو حضرت موسیٰ کی ماں کی گود میں لوٹایا بھی صحیح۔ لا تخافی ولا تحزنی۔ یہاں بھی عقل کا گھوڑا حضرت ابراہیم کو تنگ کر رہا ہوگا، وہ بیٹا ہے، گلے پر چھری بیٹے کی، اور پھر اسماعیل جیسا بیٹا،
اس کے گلے پر تو کیسے چھری چلا رہا ہے؟ لیکن قرآن نے کتنے خوبصورت انداز میں بات کی، فلما اسلما، باپ نے بھی حکم ربی کو تسلیم کیا اور بیٹے نے بھی حکم ربی کو تسلیم کیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل باپ نے لٹایا اور ہم نے آسمانوں سے وہی نازل کر کے ابراہیم کو کہا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اسماعیل کو ہم نے کٹوانے کے لیے نہیں بھیجا، اسماعیل کو ہم نے بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کا خواب سچا ہو گیا، کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلے دیتے ہیں۔ قرآن تیرے فیصلے پر قربان جاؤں، اللہ نے مسئلہ یہ سمجھایا، جو تابع داری کر لے گا، جو اسلام لا کر منقاد ہو کر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے گا۔ اب عقل کا گھوڑا دوڑانا کیا ہے؟ وہ جی اتنے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے تو ویسے ہی کسی غریب کا بھلا کیوں نہ کیا جائے۔ اب بات ذرا سخت ہوگی لیکن اس بات کو دل میں جگہ دیجئے گا، عقل کا گھوڑا دوڑانے سے پہلے میری اس بات کو اپنے دل میں جگہ بھی دیجئے گا، جی کسی بیوہ کا گھر کیوں نہ بسایا جائے، اتنے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے تو کسی یتیم کو پیسے کیوں نہ دیے جائیں، اتنے بے جانور جو اتنے زیادہ جن کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، کسی بے گھر کو گھر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ آپ توجہ سے سنیے گا، یہ عقل کا گھوڑا اس وقت کہاں گھاس چرنے جاتا ہے جب مہک ملک جیسے ڈانسر کو 15 لاکھ پہ شادی پر بک کیا جاتا ہے، اس وقت یہ عقل کا گھوڑا کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت دماغ کا یہ حصہ کہاں سو رہا ہوتا ہے؟ جب ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرتا ہوا باپ اپنے بیٹے کی شادی میں لاکھ روپے کی گڈی یوں آسمان کی طرف بلند کر کے پھینکتا ہے اور زمین پر پڑے ہوئے ان پیسوں کو کنجر اکٹھا کرتے ہیں، اس وقت تیرے ذہن میں یہ تصور کیوں نہیں جاتا کہ میں کسی بیوہ کو دوں، اس کا گھر بساؤں، میں کسی یتیم کا سہارا بنوں، میں کسی ادارے میں لگاؤں، میں کہیں پہ مسجد بنواؤں؟ تیرا عقل کا گھوڑا اسی وقت بیدار ہوتا ہے جب رب حکم دیتا ہے کہ میرے نام پہ جانور ذبح کر، اور مجھے رب ہونے کی قسم ہے کہ نہ اس کا گوشت مجھے پہنچتا ہے، نہ اس کا خون مجھے پہنچتا ہے، نہ اس کے بال مجھے پہنچتے ہیں، نہ اس کی کھال مجھے پہنچتی ہے، ہر بال کے بدلے میں تیرے گناہوں کو معاف بھی کروں گا اور تیری اس قربانی کو تیرے لیے پل صراط پہ سواری بھی بنا کے دوں گا۔ اس وقت کیوں تیرا دماغ کام نہیں کرتا جب تو بیٹی کی شادی میں، بیٹے کی شادی میں، بھتیجے کی شادی میں، بھانجے کی شادی، وہ جی جانور ختم ہو جائیں گے، پھر عقل کا گھوڑا پھر آ جاتا ہے، وہ دوبارہ آ کر ہی نیند آنے لگ جاتا ہے، وہ جی جانور دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ میں قربان جاؤں رب کی رحمتوں کے، وہ کیسی حکیم ذات ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، مجھے بتائیں، آپ بتائیں، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں قربانی پہ یا کتے؟ کیا ذبح کیا جاتا ہے؟ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں یا کتے ذبح کیے جاتے ہیں؟ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ آج بھی عالمی سروے کیجئے، لاکھوں نہیں کروڑوں جانور مسلمان اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، ان کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اللہ کے دشمن کروڑوں کتوں کو اپنے گھروں میں پالتے ہیں، پر رب کعبہ کی قسم ان پلنے والے کتوں سے آج بھی بکروں کی تعداد زیادہ ہے جو ہر سال اللہ کے نام پہ قربان کیے جاتے ہیں، آج بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ جائے سروے کیجئے، عالمی سروے کی رپورٹ موجود ہے کہ وہ جانور جنہیں پالا جاتا ہے، جنہیں پیٹ بنایا جاتا ہے، جنہیں اپنے گھروں میں رکھا جاتا ہے، ان کی تعداد ان جانوروں سے کم ہے جن جانوروں کے گلے پر ہر سال مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیرتے ہیں، اور پھر اللہ اپنے بڑے ہونے کی لاج رکھ کے دنیا کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، جس طرح بیٹے کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے ابراہیم نے عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا، چھری پھرواتے ہوئے اسماعیل نے عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا، آج بھی
امت محمد الرسول اللہ کا کوئی فرد جانور ذبح کرتے ہوئے صرف اتباع پیغمبر میں، اتباع خداوندی میں، اللہ کے حکم کو ماننے میں اپنے عقل کے گھوڑے کو نہیں چلاتا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر جانور ذبح کر دیتا ہے، مجھے رب ہونے کی قسم ہے وہ جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے، میں فرشتوں سے بیٹوں کی قربانی کا اس کے اعمال نامے میں ثواب لکھوا دیتا ہوں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اب اگلی آیت پہ غور کیجئے گا، قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے حضرت ابراہیم کو جس کام پر چھوڑا تھا اس کے بعد آنے والی ہر امت کو ہم اسی کام پہ چھوڑ رہے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنے عقل کو آگے نہیں رکھنا، کس کے حکم کو آگے رکھنا ہے۔ یہ قربانی کا پہلا فلسفہ ہے کہ آپ نے اتباع کرنی ہے، اور قربانی کا دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ یہاں قربانی کروا کے اللہ اپنی دو صفتوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ کتنی صفتوں کو اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بلند آواز سے، کتنی صفات کو؟ دو صفتوں کو۔ پہلی صفت کہ عالم الغیب صرف کون ہے، اور دوسری صفت مختار کل بھی صرف کون ہے۔ مجھے بتائیے، اگر حضرت ابراہیم کو پہلے علم تھا، توجہ کیجئے گا، دل میں جگہ دیجئے گا، سوچئے گا، فطرت سلیمہ پر رہ کے سوچئے گا، اگر حضرت ابراہیم کو پہلے علم تھا کہ میں نے صرف اسماعیل کو لے جانا ہے، وہاں جا کے لٹانا ہے، گلے پہ چھری پھیرنی ہے، آسمانوں سے دمبا آ جانا ہے، اگر یہ پہلے علم تھا تو پھر قربانی کی کوئی حیثیت باقی رہتی ہے؟ قربانی کی کیا حیثیت رہ گئی؟ معاذ اللہ، یہ تو ڈرامہ ہو گیا۔ اور انبیاء اپنی زندگی میں ڈرامے نہیں کرتے، انبیاء اپنی زندگی میں اداکاریاں نہیں کرتے، ان کی زندگی ڈراموں، فنکاریوں، اداکاریوں سے پاک ہوتی ہیں، وہ رب کے حکم کو مان کر چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو علم نہیں تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا، اور گلے پر چھری آپ نے پھیری، یہ سمجھ کر پھیری کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب ہونا یہ صرف کس کی صفت ہے۔ دوسرا مسئلہ بھی، دوسرا قربانی کا دوسرا مسئلہ بھی کہ مختار کل صرف کس کی ذات ہے، ساری کائنات کے اختیارات صرف کس ذات کے پاس ہیں۔ حضرت ابراہیم چھری چلا رہے تھے یا نہیں؟ بلند آواز سے، پھر چھری چلی یا نہیں چلی؟ چھری کا نہ چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ساری کائنات پر اختیار چلتا ہے تو صرف کس ذات کا چلتا ہے؟ مختار ساری کائنات پر کلی اختیار ہے تو وہ صرف کس کا اختیار ہے؟ اگر حضرت ابراہیم چھری نہیں چلانا چاہتے تھے، یا آپ کو پتا تھا کہ چھری نہیں چلے گی، پھر قربانی نہیں رہتی۔ پھر اختیارات اگر سب میں تقسیم کرنے ہیں تو حضرت ابراہیم سے بڑھ کر ان اختیارات کا مستحق کون ہے جس کی نسل میں اللہ نے 4000 نبیوں کو پیدا کیا؟ آپ کے ہاتھ سے چھری کا نہ چلنا اور دمبے کا آسمان سے آ کر ذبح ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عالم الغیب بھی صرف کون ہے اور مختار کل بھی صرف کون ہے۔ قربانی کا فلسفہ ان تین چیزوں میں بند ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، کس کا حکم ماننا ہے، اور دوسرا فلسفہ کہ عالم الغیب بھی صرف کون ہے، اور تیسرا فلسفہ کہ مختار کل بھی صرف کون ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا